أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس 15 روزہ دینی و تربیتی کورس کے آغاز کا پہلا دن ہے. اس کورس کو ویسے تو رمضان مبارک میں شروع کرنے کا ارادہ تھا، مگر کچھ مسائل کے درپیش ہونے کے سبب اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا. اب دیر آیت درست آیت کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس کورس میں 3 موضوعات پر بات کی جائے گی. نمبر 1 ہے درس قرآن، جس میں چند منتخب صورتوں و آیات کی مختصر تفسیر اور ان کے پس منظر پر بات کی جائے گی. نمبر 2 ہے درس حدیث، جن میں چند احادیث کی مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. نمبر 3 پہ ہے فقہ، جن میں چند ایسے موٹے موٹے مسائل جو کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں اور عام طور پر تمام لوگوں کا ان سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، ان پر بات کی جائے گی. آج اس کورس کا پہلا سبق ہے جو کہ درس قرآن ہے، وہ مولانا محمد حذیفہ صاحب دیں گے آپ حضرات کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عزیز کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت کی توفیق کی بنا پر ہم سب پیارے نبی کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہتر اور خیر لوگ ہیں. اللہ رب العزت کا اس بات پر جتنا احسان ہمارے اوپر ہے، اس کے اوپر شکر ادا جتنا کیا جائے کم ہے. الحمدللہ آج ہمارا 15 روزہ کورس کا پہلا درس قرآن سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت
اس کورس کو، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں اور اس کا نفع تمام جہاں میں امت میں جاری و ساری فرمائیں۔ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جب دنیا کے اندر بگاڑ آیا، اللہ رب العزت کی مخلوق کے اندر بگاڑ آتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے ایک خاص بندے کو منتخب فرما کر دنیا میں بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنا کوئی کلام یا اپنا کوئی صحیفہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو میری مخلوق مجھ سے پھر گئی ہے، تم جا کے ان کو یہ بتاؤ کہ میں ان کا اصل خالق ہوں، میں ان کا اصل مالک ہوں، لہذا یہ میری ہی عبادت کریں، یہ میری ہی بندگی کریں۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انبیاء ہیں، ان کے بعد کافی انبیاء آئے اور ان کے اوپر کتابیں بھی نازل کی گئیں، مشہور 4 کتابیں بھی ہیں، جن میں سے چوتھی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی صحیفے نازل کیے گئے اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے اوپر بھی صحیفے نازل کیے گئے۔ قرآن مجید و فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کے لیے یہ کتاب، یہ کلام لے کے بھیجا، تو اس سے پہلے کے تمام کتابیں، تمام صحائف، تمام کلام منسوخ فرما دیے کہ جناب والا اب صرف اور صرف اس مقدس کتاب پر ہی عمل کیا جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی بادشاہ ہمیں کوئی خط بھیجے یا کوئی پیغام بھیجے، اور وہ پیغام اس نے کسی وزیر کو بھیجا، ایک بادشاہ نے، اب وزیر کے پاس وہ خط پہنچا، اس نے اس خط کو، پیغام کو لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پہ رکھا، بہترین غلاف کے اندر کر خوشبو لگا کر اس کو معطر کر رکھ دیا سنبھال کر۔ اب بادشاہ سلامت سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جناب والا، میں نے تمہیں ایک خط لکھ کے بھیجا تھا، میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، کیا تم نے میرے اس حکم کی بجاوری کری؟ تم نے میرا وہ کام پورا کر دیا جو حکم میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو جناب والا جو خادم ہے، جو وزیر ہے، اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، بہترین غلاف میں معطر کر کے رکھا۔ اب ایک عقل مند، ہوشیار آدمی کبھی بھی یہ بات قبول نہیں کرے گا کہ وزیر نے ایک اچھا کام کیا، بلکہ بادشاہ اس کو سزا دے گا کہ جب میں نے اپنا خط بھیجا، اپنا پیغام بھیجا، تم نے اس کو چوم کے چام کے رکھ دیا، ٹھیک، لیکن اس پہ عمل کرنا اصل تھا، اس کو پڑھنا اصل تھا، اس کو سمجھنا اصل تھا۔ اسی طریقے سے رب باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ مقدس کلام بھیجا۔ اب اگر ہم اس کو صرف پڑھ کر، چوم کر، بیٹی جب ودا کر رہے ہوں اس کے اوپر سایہ کر بہترین غلافوں میں کر الماریوں کے اوپر سجا دیں، اپنے شوکیسوں کے اوپر سجا دیں، تو یہ ہم بالکل اسی وزیر کی طرح کر رہے ہیں جو کسی کام کا نہیں۔ بے شک قرآن مجید کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو چومنا بھی عبادت ہے، اور اس پر بھی نیکیاں اور اجر ملتا ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے، قرآن مجید پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے اللہ رب العزت لوگوں کو شفا بھی دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید صرف اور صرف وظائف کی کتاب نہیں، بلکہ اصل مقصود اس کا یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھتے بھی تھے اور سیکھتے بھی تھے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن مجید سکھاتے بھی تھے اور اس کے اوپر عمل بھی کراتے تھے۔
اور اس کے جو معنی ہیں، مطالب ہیں، وہ لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے۔ اسی وجہ پر جو قرآن مجید کے معنی اور مطلب ہیں جو مشکل ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھر کا کوئی بچہ 2.5، 2، 3 سال کی عمر میں قرآن مجید کا پورا پکا حافظ بن جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ 8 سال کے اندر سورۃ البقرہ مکمل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف سورۃ البقرہ، اتنے معنی پر غور اخذ کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ بات ہمیں پتہ چل جائے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید کی برکت سے ہم نے یہ اور اس کی مقدس کتاب ہونے کی وجہ سے پہلا درس قرآن مجید و فرقان حمید کا رکھا۔ استاد محترم کے مشورے کی بنا پر میں نے درس قرآن کی 5 کلاسوں کے اندر یہ شروع آخر کی 10 صورتیں اخذ کیں کہ ہم لوگ اکثر نماز میں یہ آخر کی 10 صورتیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس تک اکثر یہی پڑھی جاتی ہیں۔ لہذا ہم جب نماز کے اندر یہ پڑھ رہے ہوں تو ہمیں معلوم بھی ہو کہ ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الحمدللہ رب العالمین، ان باتوں کا، ان آیتوں کا مطلب معنی کیا ہے، اللہ رب العزت اس سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، اس کا ہمیں ادراک بھی ہو۔ استاد محترم نے مشورہ دیا کہ اس بات کو پھیلاؤ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پتہ بھی ہو ہمیں کہ وہ کیا ہے۔ لہذا ہم اپنی 5 کلاسوں میں درس قرآن کی جو 5 کلاسیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کریں گے کہ ایک کلاس میں 2 صورتیں لے کر چلیں تاکہ ہماری 10 صورتیں مکمل ہو جائیں، ورنہ انشاءاللہ 6 سے 7 صورتیں تو ہماری مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ بھی ملائیں گے جو کہ ہر وقت اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح معنی اور مطالب بیان کرنے کی اور ترجمہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفیل مکیہ، یہ اس میں 1 رکوع ہے اور اس سورت کی 5 آیتیں ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے پر ایک لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا علم یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک حمزہ، ایک لام اور ایک میم، یہ 3 لفظ کا مجموعہ ہے، لہذا اس پر ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی، 30۔ اب ہمیں قرآن مجید پڑھنا کیسے ہے، لہذا تجوید کا خصوصاً خیال رکھا جائے کہ قرآن مجید کس تجوید پر، کس عربی زبان میں ہمارے پاس پہنچا ہے، اور اگر تجوید صحیح نہ ہو تو خدارہ ہم کسی قاری صاحب کو، اچھے قاری صاحب کو دیکھیں، جو وقت ہمیں میسر ہو مسجد میں جائیں اور تجوید پر زیادہ غور و خوض کر کے قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ اور جو میں ترجمہ بیان کرتا جاؤں گا، میری آپ لوگوں سے خصوصی درخواست ہے کہ اس کو غور سے اور توجہ سے سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جو حضرات سنیں اگر وہ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کو فائدہ بھی خوب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے سورۃ الفیل کی تلاوت کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوری امت مسلمہ سے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔
الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان لوگوں پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا بنا ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ دوسری صورت، اس کے اندر 4 آیتیں ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے، سورۃ قریش، اس کے اندر بھی 1 رکوع ہے۔ میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں تجوید کے ساتھ کوشش کر پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر دونوں صورتوں کی ایک ساتھ مختصراً تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لإیلاف قریش، کیونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ کیا کرنے کے عادی ہیں؟ آگے فرماتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ لإیلاف قریش، کیونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ اللہ کیا کرنے کے عادی ہیں؟ فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، اس لیے انہیں چاہیے رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ یہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ کون سے مالک؟ کیا شان ہے اس مالک کی؟ آگے فرمایا الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ دونوں صورت مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ان دونوں صورتوں کا تھوڑی سی ترجمہ تشریح سن لی جائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس صورت کا نام سورۃ الفیل رکھا اور اس میں اصحاب فیل کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب فیل ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا مکہ کے اندر، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تاریخ ابن کثیر میں اس کا بہت تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہی کچھ عرصے پہلے یہ واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کے اوپر ایک قوم تھی، ان کا تسلط تھا، اور وہ قوم مشرک لوگ تھے، اور ادھر وہ نصارہ عیسائی لوگ رہتے تھے یمن کے اندر، جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور بت پرستی سے بچتے تھے مسلمان نہیں بلکہ نصارہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔
اب یہ جو مشرک لوگ تھے انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ جناب والا ان کو ہلاک کیا جائے، تو ان کے بادشاہ نے ایک خندق کھدوائی اور اس کے اندر آگ بھڑکوائی، اور جتنے مشرک لوگ، جتنے نصرانی لوگ تھے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی سے بچتے تھے، ان سب کو اس آگ میں ڈال دیا، ان سب کو آگ میں جلا دیا گیا۔ لہذا ان لوگوں میں سے 2 آدمی بچ گئے جو کہ شام گئے اور قیصر کو کہا کہ ایسا ایسا ظلم یمن کے اندر توڑا گیا اور وہ سب نصرانیوں کے اوپر توڑا گیا، لہذا آپ ان سے انتقام لیں۔ اب قیصر نے حبشہ کے جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا کہ تم قریب ہو یمن سے، تم ان کو اس بادشاہ سے انتقام لو کہ اس نے نصرانیوں کے ساتھ اتنی بد ظلم کیوں کرا، اتنا خطرناک معاملہ کیوں کرا، تم ان سے اس بات کا انتقام لو۔ اب اس نے حبشہ کے بادشاہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور اس کے 2 کمانڈر مخصوص کیے جو کہ اس کے لشکر کے امیر تھے، ایک اربات اور ایک ابرہہ۔ یہ دونوں نے جا کر یمن کے اوپر ایک دم سے حلہ بولا، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ گھبرا کر بھاگ گیا اور پورا یمن تباہ ہو گیا، اور ابرہہ اور اربات یعنی کہ حبشہ کی حکومت ان کے اوپر، یمن کے اوپر قائم ہو گئی، اور حبشہ والے شکست کھا گئے، اور جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ جا کے غرق ہو گیا سمندر کے اندر۔ اب اربات اور ابرہہ جو کہ ایک فوج کے چیف اور کمانڈر تھے، انہوں نے آپس میں مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں ابرہہ نے اربات کو شکست دے دی، تو حبشہ کے بادشاہ جو تھے ان کی طرف سے ابرہہ کو وہاں کا امیر بنا دیا گیا، نگراں بنا دیا گیا۔ لہذا اس نے یمن کے اندر ایک کنیسہ بڑا سا خوبصورت سا قائم کیا کہ لوگ جاتے ہیں اور عرب میں مکہ کے اندر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں جا کے عبادتیں کرتے ہیں، لہذا اب وہ ادھر نہیں جائیں گے بلکہ یمن کے لوگ یمن میں ہی رہیں گے اور کنیسے کے اندر عبادت کریں گے اور سارے طواف وغیرہ ادھر ہی کریں گے۔ جب یہ بات عرب کے لوگوں کو پتہ چلی تو قریش کے لوگ اور عرب کے مختلف قبائل اس بات سے بڑے پریشان ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قریش کے کسی آدمی نے جا کر اس کنیسہ کے اندر کوئی گندگی پھیلا دی تھی، یا ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس کے اندر آگ لگ گئی تھی، کوئی وہاں مسافر رکا رات کو، انہوں نے اپنی گرمی کے لیے یا روشنی کے لیے آگ لگائی تو وہ کنیسہ کے اندر بھی لگ گئی۔ جب ابرہہ کو یہ بات پتہ چلی کہ ادھر آگ لگ گئی، میرے کنیسے کو ان لوگوں نے جلایا یا میرے کنیسے کو ان لوگوں نے گندا کر دیا، تو اس نے کہا کہ اب نعوذ باللہ من ذالک، میں ان کے بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر ابرہہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور بیت اللہ کی طرف لشکر لے کے چلا، اور اس نے حبشہ کے بادشاہ کو بھی کہا کہ میں ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں، تو حبشہ کے بادشاہ نے اس کو ایک اپنا سب سے بڑا اور عظیم تر ہاتھی دیا جس کی مثل نہیں ملتی تھی۔ اس ہاتھی کا نام محمود لکھا ہے تفاسیر کے اندر۔ خیر یہ ہاتھی کو لے کر ابرہہ نکلا تو عرب کے بہت سارے قبائل نے اس سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے لڑائی ہوئی، لیکن ابرہہ سب کو شکست دیتا ہوا عرب تک مقام غمس، ایک مقام لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہنچ گیا، جو کہ جہاں پر قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، تو اس نے سارے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ بیچ میں جب تبوک میں بھی گیا، تبوک سے جب وہ پہنچا تو تبوک والوں نے تو کہا کہ بھائی ہمارا ایک لات کا نام کا بہت بڑا بت خانہ بنا ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو ہم تو تم سے کوئی بات نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی لڑائی کرنا نہیں چاہتے، لہذا کیا کہتے ہیں تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم تمہارے کو اپنا ایک بندہ بھی دے دیں گے جو تمہاری رہنمائی کرے گا کہ مکہ میں کہاں کہاں جانا ہے۔ ابرہہ اس بات پر راضی ہو گیا اور جاتے جاتے مکہ تک پہنچ گیا۔ عبد المطلب جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو لوگوں نے بتایا کہ جناب والا ایسا ایسا ماجرا ہے،
اب ابرہہ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہم تم سے کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف بیت اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک ڈھانے کے لیے آئے، ہمارا ارادہ ہی یہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ابرہہ کے لشکر سے لڑ نہیں سکتے اور ہمارے اندر ان سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں، لیکن یہ اللہ کے دوست خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لہذا اس کے اوپر اگر تم انگلی اٹھاؤ گے کچھ کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ تو وہ جو سفیر آیا تھا، جو بات کرنے کے لیے آیا تھا، وہ شخص حضرت عبد المطلب کو لے کے ابرہہ کے پاس گیا، ابرہہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو جائے گا، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ عرب کے 22 قبائل کے بڑے بڑے سردار بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو سال کی ذخیرہ وہ پیداوار ہوتی ہے، ہم اس میں سے کچھ حصہ تمہیں دے دیں گے، تم بیت اللہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاؤ، تم کوئی معاملہ نہیں کرو۔ اس نے کہا ابرہہ نے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں یہ کام کر لوں گا۔ عبد المطلب نے جاتے جاتے یہ بات کہی کہ دیکھو اللہ کا گھر ہے، اس کو مت ڈھاؤ، اس کو ڈھاؤ گے تو تمہیں عذاب پہنچے گا۔ اس نے کہا کہ تمہارا اللہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ چلے گئے پھر، اور جا کر اب بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ رب العزت سے خوب آہوزاری کری کہ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، لہذا آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے، اللہ آپ اپنے گھر کی، اپنے خلیل کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ اور حضرت عبد المطلب بھی قریش کے بعض لوگوں کے ساتھ پہاڑیوں پر پھیل گئے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر ضرور عذاب بھیجیں گے۔ ابرہہ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھی کے لشکر کو تیار کرا اور وہ اس طرف مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف جانے لگا، تو جو ہاتھی اس نے بھیجا تھا وہ ہاتھی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، اس طرف جا نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے جب اس کو یمن کی طرف پھیرا تو یمن کی طرف چلنے لگا، شام کی طرف پھیرا تو شام کی طرف چلنے لگا، لیکن جب بیت اللہ کی طرف پھیرا تو وہ بیت اللہ کی طرف جا نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کرشمہ کر دیا تھا کہ یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ ابرہہ نے اس ہاتھی کو ہی مسائل کے اندر چل رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ رہے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ عجیب قسم کے پرندے تھے کہ وہ کبوتر سے تھوڑے چھوٹے اور ان کے پنجے لال تھے۔ لکھا ہے کہ ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں 3 دانے تھے، ایک چونچ میں جو پنجوں میں، اور وہ دانے جو تھے وہ اللہ رب العزت نے اس کا الفاظ کہا ہے کعصفم۔ اس کا معنی ہوتا ہے ایسا مٹی کا ایسا غارہ جو کہ گیلی مٹی ہو اور اس کو آگ کے اندر تپایا گیا ہو، یعنی ایسے معمولی سے پتھر سے ہم نے ان کے اوپر گولہ باری کرائی، اور جو جھنڈ ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گیا، اور انہوں نے وہ کنکریاں جو کہ چنے کے دانے کے برابر لکھی ہوئی ہیں وہ پھینکنا شروع کری۔ تو جب جس بندے کے اندر بھی وہ لگتی، جس ہاتھی کے اوپر بھی وہ لگتی، اس سے ہاتھی بھاگ نکلے، بس ایک ہاتھی زد میں آیا جو کہ مر گیا، اور اس کو معقول بھوسا کر ڈالتی تھی۔ یعنی اس دور میں کوئی ایسا ریوالور، کوئی ایسا بارود بھی ایجاد نہیں ہوا کہ وہ ایک چھوٹا سا دانہ ان کو جا کے لگے اور وہ انسان کو بھوسا کرتے اور گھس کے زمین تک میں گھس جایا کرتا تھا۔ وہ ایسا خطرناک انجام ہوا، اور یہ لوگ آپس میں ادھر ادھر بھاگے ایک دوسرے سے، لیکن کہیں کہیں گر گر کے مرتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابرہہ کو ایک عجیب انسان بنایا کہ اس کو نمونہ عبرت بنانا، اس نے اتنا بڑا کام کرا، لہذا ابرہہ کو دوبارہ یمن لایا گیا، اس کے ملک لایا گیا۔ تو وہاں پر آ کر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے اندر زہر سرایت کر گیا، اور زہر کی وجہ سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گوشت گل گل کے گرنے لگا، جس کی بنا پر جب وہ یہاں پہنچا تو اس کا سارا ہی تقریباً گوشت گل کے گر چکا تھا، اور اسی کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ جب یہ بات عرب کے اندر مشہور ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب والا، یہ قریش کے لوگ تھے، یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کی ایک بہت بڑی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کے بدولت اتنا بڑا کرشمہ کر دکھایا۔ لہذا قریش کے اندر ایک ایسی عرب کے اندر ایک ایسی جہالت تھی کہ دنیا کے اندر اگر کوئی باہر سفر کے لیے نکلتا تھا تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، لیکن قریش کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی، کیونکہ قریش کی جو قریبی زمین تھی وہ ایسی تھی جہاں پہ زرخیز نہیں ہوتا، کچھ اگتا وغیرہ نہیں ہے، زمین بالکل پکی زمین ہے، وہاں پر زرخیزی نہیں ہے، تو وہ باہر جاتے تھے، وہ سردی میں ملک یمن جاتے تھے، اور وہ
گرمی کے اندر شام کے علاقہ سرد ہے کیونکہ تو گرمی کے اندر شام جاتے تھے، ادھر جا کے اپنی تجارت کرتے تھے، اس سے نفع کما کے خوش و خرم اپنی سال کی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ بات جب لوگوں کے اندر پھیلی تو اس بنا کے اوپر لوگوں کے اندر یہ بات ایک عجیب مشہور ہو گئی کہ یہ تو بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اس وجہ سے یہ معمون رہے، یہ ہر طریقے کے خوف سے بے امن، بالکل امن ہو گئے، معمون ہو گئے، محفوظ ہو گئے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، نہ سفر کے اندر ان کو کوئی خوف ہوتا تھا، نہ یہ کوئی بھوکے رہتے تھے۔ تو لہذا اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے جوڑ کے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ جب قریش کے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا گیا اور قریش کے لوگ عادی بھی ہیں کہ وہ سفر کرتے رہتے ہیں، تو چنانچہ اب ان کو چاہیے کہ احسان عظیم ان کے رب نے کرا ہے، اس گھر کی وجہ سے ہی کرا ہے، اس گھر کا یہ گھر جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں یہ لوگ، اس گھر کے مالک کی ہی پرستش کریں اور کسی غیر اللہ کی پرستش نہ کریں۔ اچھا جی، جب اللہ کی عبادت کی جائے گی تو فرمایا کہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی اگر اللہ کی عبادت کا ذوق و شوق ہو گیا تو فرمایا کہ دو چیزوں کو تو انعام ان کو یہ مل جاتا ہے، الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ بھوک میں کھانا کھلانے کے لیے اللہ رب العزت کافی ہو جاتے ہیں، وآمنہم من خوف، اور اگر کسی دشمن سے ان کو خوف بھی ہوتا ہے تو وہ اس خوف سے بھی نکال دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس خوف سے بھی ان لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی انعام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو بھوک میں کھانا بھی میں کھلاتا ہوں اور تمہیں خوف سے امن میں بھی میں نہیں رکھا۔ کس وجہ سے رکھا؟ اس گھر، اس بیت کی وجہ سے رکھا۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب چاہیے ان لوگوں کو کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ لہذا یہ مختصر سی اس کی تشریح تھی، بس صرف اس کا لفظی ترجمہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے، میں مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ الشتاء سورۃ القریش میں الشتاء اور الصیف یہ دو موسموں کے نام ہیں، سردی اور گرمی۔ فلیعبدوا عبادت کرنا، ربا رب کی، ہذا یہ، البیتی بیت بمانے گھر، الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، اطعمہم من جوع جنہوں نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف اور خوف سے امن میں رکھا۔ یہ الحمدللہ آج کا ہمارا پہلا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو یا ہماری طرف سے کوئی نقص رہ گیا ہو، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ رب العزت اس پر سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم امہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔